اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تھوڑا سلو چلیں گے تاکہ چیزیں بالکل واضح رہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی ابہام نہ رہے، کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے، اور لکھنے میں، ویڈیو بننے میں یا اس میں کسی طرح کا بھی اس کو ہم اگر کوئی کمی رہ بھی جائے تو اگلے لیسن ہم کور کر لیتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے چلنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو چیزیں شروع سے کلیئر ہو۔ تو تھوڑا سا اگلا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا پیچھے والا ریوائز کر لیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ عربی حروف کی تعداد 29 ہوتی ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ زبر یا فتح، زیر یا کسرہ، اور پیش یا ضمہ، اور سکون یا جزم کو حرکات کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے پڑھا کہ ڈبل زبر یا ڈبل فتح، ڈبل زیر یا ڈبل کسرہ، اور ڈبل پیش یا ڈبل ضمہ کو تنوین کہتے ہیں۔ حرکات اور تنوین کو مجموعی طور پر اعراب کہتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا کہ اعراب اور حروف کو ملا کر زبان سے جو بولا جاتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بے معنی اور با معنی، میننگ فل اینڈ میننگ لیس۔ جو با معنی لفظ ہوتا ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور جو بے معنی لفظ ہوتا ہے اس کو محمل کہتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا کہ وہ لفظ جو با معنی ہو، یعنی وہ اپنا مطلب بولنے والا بولے تو سننے والے کو اس کا مطلب سمجھ آئے، اس کو کلمہ کہتے ہیں، اس لفظ کو پھر کلمہ کہتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا کہ کلمہ کی 3 اقسام ہوتی ہیں، ایک اسم، فعل اور حرف۔ پھر ہم نے پڑھا کہ اسم وہ کلمہ ہے جس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، اور فعل وہ کلمہ ہے جس میں زمانے کا ہونا لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے پڑھا کہ حرف وہ ہیں جو خود پورا مطلب نہیں دیتے، ان کو مطلب دینے کے لیے یا فعل یا اسم کے ساتھ ملنا پڑتا ہے، اور یہ اسم اور فعل کے ساتھ مل کر ہی اپنا مطلب ادا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا کہ اسم کی کنسٹرکشن، اس کی بناوٹ، اس میں جو بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کو نحو کہتے ہیں، اور اس کے علم کو علم النحو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح فعل میں جو کنسٹرکشن میں، بناوٹ میں تبدیلیاں آتی ہیں اس کو صرف کہتے ہیں، اور اس کے علم کو علم الصرف کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم آگے شروع کریں گے اسم۔ یہ اسم کہ اسم کیا ہوتا ہے، اس کے عربی میں اسے کیسے پہچانا جاتا ہے۔ اسم جی، ہم جانتے ہیں کہ اسم کیا ہوتا ہے۔ The name of person, the name of place, the name of thing is known as noun in English۔ اردو میں ہم کہتے ہیں کسی جگہ، شخص یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ عربی کی بھی ڈیفینیشن یہی ہے۔ تو مختصر اگر ہم اس کو کریں تو نام ہوتا ہے۔ اسم کیا ہے؟ نام ہوتا ہے۔ نام جی، کوئی بھی نام، وہ شخص کا نام ہو، جگہ کا نام ہو، چیز کا نام ہو، یا کام کا نام ہو۔ یہ ایک چیز نئی ہے کہ وہ کام کا نام ہو، کام کا نام ہو۔ تو پہلے کچھ مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں
جگہ کی یا پسند کی یا چیز کی. یہاں یہ پہلی مثال ہے ابراہیمو، یعنی یہ ایک آدمی کا نام ہے. مکتون شہر کا نام ہے. مریمو عورت کا نام ہے. اسرائیلو قوم کا نام ہے. احمرون یہ احمرون سرخ، اسودو سیاہ. ادھر دیکھ لیں تو یہ ہے محمد، یہ بھی آدمی کا نام ہے. شیون چیز. جنتن باغ. بنتن لڑکی. سماؤن آسمان. سیارتن گاڑی. تو یہ سب نام ہیں، ان سے ہم اچھی طرح واقف ہیں. اب رہ جاتا ہے مسئلہ کام کا. اگر ہم دیکھیں نا تو کھانا، پکانا، پینا، یہ تمام تر کام ہیں اور ان کا بھی نام ہوا کرتا ہے. کھانے میں کوئی زمانہ نہیں ہے. اسم کی شرط یہ ہے کہ اس میں زمانہ نہیں ہوتا. اسم کی یہ شرط ہمیشہ یاد رکھیں، اس میں زمانہ نہیں ہوتا. زمانے والا کام نہیں ہے اس میں. اگر اس میں زمانہ آ گیا تو یعنی کہ اگر اس میں زمانہ آیا تو پھر یہ اسم نہیں رہے گا، فعل بن جائے گا. اسی طرح ایک لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، میں نے مارا، مارا یا مارتا ہوں. یہ تو فعل ہو گیا. میں ابھی مارتا ہوں کیونکہ اس میں زمانہ ہے، یا میں ماروں گا مستقبل میں، یا میں نے مارا. تو یہ تو فعل ہو گیا. لیکن مارنا، مارنا وہ کلمہ ہے جس میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں دکھائی دے گا کہ اس میں کوئی زمانہ پائے. تو کام کے نام کو ہم کہتے ہیں اسم. جیسے کہ یہ مثال دیکھ لیں، یہاں پہ یہ مثال ہے ضربن. ضربا مارا، ضربن مارنا. آگے ہے اکلون کھانا. کھانا کیا ہے؟ اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے. ابھی کھاتا ہوں، پہلے کھایا، بعد میں کھانا. تو زمانہ نہیں ہے تو اکلون کھایا، کھانا. شرابون پینا. کاتبون لکھنا. قرآن پڑھنا. تو یہ ایک چیز نہیں ہے. اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا کہ اس میں زمانہ نہیں ہے. تو یہ کام کا نام ہے. کس کا؟ کام کا نام. کام کا نام ہے، اس لیے یہ بھی اسم ہی، یہ کام کا اسم بنا. پھر دیکھ لیں باقی تو چیزیں آپ کو کلیئر ہی ہوتی ہیں نام کی. یہ تھوڑا سا مختلف چیز ہے. تو مارا سے مارنا جو ہے، کسی کو مارنا، یہ جو عمل ہے، پروسیجر ہے، ورک ہے، اس کو بھی اسم کہتے ہیں. ضربن مارنا، اکلن کھانا، شربن پینا، کتبن لکھنا، قرآن پڑھنا. تو یہ سب نام ہے. نام کلیئر ہو گیا جی. آگے عربی میں ہم اس کو دیکھتے ہیں. ہم نے جان لیا جی کہ اسم جگہ، پسند، چیز یا کام کے نام کو کہتے ہیں. عربی میں اسم پہچانے جاتے ہیں. ہم عربی میں 4 طریقوں سے اسم کو پہچانتے ہیں کہ یہ کون سا اسم ہے. وہ طریقے جان لیتے ہیں. پہلا ہے حالت، اسم کی حالت. دوسرا ہے جنس. تیسرا ہے عدد. عدد یہ. اور چوتھا ہے قسم یا وسعت. بعض کتابوں میں اس کو قسم لکھا ہے، بعض میں وسعت لکھا ہے. تو یہ اسم کی یہ کوالٹیز کس کام آتی ہیں؟ سوال یہ ہے.
تو جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں یا کوئی عربی کا ٹیکسٹ پڑھیں تو آپ کے سامنے اسم آئے گا تو آپ اسے ان چار معیار پہ پرکھیں گے. یہی چار معیار ہیں جس پر آپ اس کو پرکھیں گے کہ یہ اسم ہے، یہ والا اسم ہے. پہلے دیکھتے ہیں جی کہ حالت کیا ہوتی ہے. حالت جملے میں اسم کے مقام کو کہتے ہیں کہ ایک جملہ، ہم ویسے تو اسم پڑھنا فضول ہے نہیں، ہم تو پڑھ رہے ہیں اسم کو اس لیے کہ جملے کے اندر جملہ کیسے بنتا ہے، اس سے سینٹینسز، باتیں کیسے ہوتی ہیں. تو جملے میں اسم کے مقام کو جو طے کرتا ہے وہ اس کی حالت ہوتی ہے. ایک ہم یہاں لکھیں اگر کہ اردو کا جملہ ہے زید نے افضل کے بھائی کو مارا. یہ جملہ ہے زید نے افضل کے بھائی کو مارا. تو سٹیٹس کیا ہے اس میں دیکھیں تو زید اسم ہے، افضل اسم ہے، بھائی اسم ہے، تین اسم ہے. اب تینوں کا سٹیٹس الگ الگ ہے. اردو میں ہمیں کیا چیز بتاتی ہے کہ وہ اس میں کام کرنے والا کون ہے. تو اس میں ہمیں نئے نے بتایا، اس نئے نے کہ زید جو ہے وہ کام کرنے والا ہے. اس نے کام کیا کس پہ ہے؟ بھائی کو. بھائی کو نے بتایا ہمیں، کو نے بتایا کہ کام زید نے بھائی پر کیا. بھائی کو مارا تو کو نے بتایا کہ کام زید نے بھائی پر کیا. اب یہ زید تو ہوا کرنے والا، بھائی ہوا جس پر کام کیا گیا. اب افضل کیا ہے؟ افضل نسبت ہے بھائی کے، اور یہ ہمیں بتایا کے نے، نسبت کو بتایا کے نے. اب دیکھیں اس میں اسم تین ہیں لیکن تینوں کا الگ الگ سٹیٹس ہے. جس نے کام کیا وہ ہمارے ٹیچر کہتے تھے کہ وہ ہیرو ہے سینٹینس کے اندر، جو کرنے والا. تو یہ زید ہوا ہیرو، اور جس پر کیا جاتا ہے وہ ویلن ہے. اور افضل جو اس کے علاوہ ہے وہ متعلق ہوتا ہے انہی کے. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو زید جو ہے یہ اس کو جملے کے اندر فاعلی حالت حاصل ہے. یہ حالت فاعلی حالت میں موجود ہے، فاعل کی حالت، کرنے والا مین. یہی کردار ہے جملے کے اندر. ہمیں کس نے بتایا کہ زید مین کردار ہے، یہ وہ کرنے والا ہے؟ وہ ہمیں اس نئے نے بتایا. یہ نئے اردو کا نئے. اسی طرح عربی میں بھی کوئی چیز ہمیں بتائے گی کہ اس میں کرنے والا کون ہے. اردو کے اندر تو نئے نے ہمیں بتایا کہ کرنے والا زید ہے. اب کو نے بتایا کہ کس پر کیا گیا؟ بھائی پر کیا گیا. اسی طرح عربی میں بھی کوئی چیز ہمیں بتائے گی کہ کام جملے میں کس پر ہوا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے نے بتایا کہ یہ افضل جو ہے یہ صرف متعلق ہے، یہ نہ کرنے والا ہے اور نہ اس پہ کام ہوا ہے، یہ متعلق ہے. اردو میں ہم زید کو فاعل کہتے ہیں اور بھائی کو مفعول کہتے ہیں اور افضل متعلق بن جاتا ہے. اسی طرح عربی کے اندر
جو کرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں حالت فائلی میں ہے، وہ اسم حالت فائلی میں ہے، یہ بریکٹ یہ ٹیبل کے اندر لکھا ہوا حالت فائلی۔ اب اس حالت فائلی کو عربی کے اندر رفعن کہا جاتا ہے، رفعن، یہ لکھا ہوا ہے ٹیبل کے اندر رفعن۔ تو انگریزی میں اس کو نومینیٹو کیس، تو عربی کے اندر اسے رفعن، کرنے والا، ہیرو، جملے کا ہیرو، مین کردار، اور جس پر کیا جاتا ہے اسے حالت مفعولی کہا جاتا ہے، یہ یعنی جس پر عمل ہوا ہے، اور عربی میں اسے نصبن کہا جاتا ہے، آبجیکٹو کیس ان انگلش۔ اسی طرح اس کے علاوہ جو اسم استعمال ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حالت اضافی میں ہے، اور اس کو عربی میں جرعن کہا جاتا ہے، پوزیسو کیس۔ انگلش میں بھی 3 کیس ہوتے ہیں، اسی طرح اردو کے اندر بھی 3 ہی حالت ہوتی ہے، اور عربی میں بھی اسم کی سنٹینس کے اندر حالت کے لحاظ سے اسم جو ہے 3 ہی حالتوں میں پایا جاتا ہے۔ ہم جب اسم کو دیکھیں گے نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا دیکھتے ہی کہ یہ رفع میں ہے، رفعن ہے، نصبن ہے یا جرعن ہے، یہ اس کا سٹیٹس طے ہو جائے گا۔ آگے ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ یعنی حالت ہمیں بتاتی ہے کہ جملے کے اندر اسم اپنی کس حالت میں ہے، ہم رفعن، نصبن یا جرعن، ہم ویسے شارٹلی اسے رفع، نصب اور جر کہہ دیتے ہیں، مختصر اردو کی ٹرمز اگر یوز کریں تو رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے۔ تو یہ ہوگی حالت۔ اسم یعنی حالت 3 حالتیں ہیں عربی کے اندر، عربی کے اندر بھی 3 ہی حالتیں ہیں اسم کی، ایک رفع کی، ایک نصب کی، اور تیسری ہے جر کی۔ آگے دوسرا اگر ہم اسم کو دیکھیں تو اس میں کیا فیصلہ کرنا ہے، ہم نے اسم کو دیکھا تو پہلا فیصلہ کیا ہم نے حالت کے لحاظ سے کہ یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے۔ دوسرا جب ہم اسم کو دیکھیں گے تو اسم 2 طرح کے ہوتے ہیں جنس کے لحاظ سے، جنس میں 2 طرح کے ہوتے ہیں، اردو اور انگریزی میں بھی اس طرح ہی ہے، یعنی مذکر، مسکولین، اردو میں مذکر، اور مونس، فیمینین۔ تو اسم کو ہم دیکھ کے یہ فیصلہ بھی کریں گے کہ یہ مذکر اسم ہے یا مونس اسم ہے۔ جیسے یہاں ہم نے یہ مثال لکھی ہے مسلمون، تو مسلمون مسلمان، تو یہ مذکر ہے، ہم جانتے ہیں مسلمون عربی میں مسلمان کے لیے استعمال۔ اب اس کی مونس کیا ہو، تو اس کی مونس مسلمتن، مسلمون مسلمتن، یعنی ایک مسلمان عورت، مسلمون ایک مسلمان مرد، مسلمتن ایک مسلمان عورت۔ اس کی دوسری مثال کیا ہے، اخن، اخن عربی میں کہتے ہیں نا بھائی کو، اخن یہ بھائی، تو بھائی میں ہوا مذکر تو اس کا مؤنث ہوتا ہے اختن، بہن۔ اسی طرح اور دیکھیں تو ولدن لڑکا یا بیٹا، بنتن بیٹی، تو مذکر اور مؤنث جو ہیں وہ اسم کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات یہاں ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ عربی میں کوئی چیز بھی مذکر اور مؤنث کے علاوہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز، جو بھی اسم ہوگا وہ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ جیسے ہم کہیں کتابن، تو
کتاب تو اردو میں مذکر مؤنث سے پاک ہے، انگلش میں بھی بک کا نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث ہوتا ہے، لیکن عربی میں کتاب مذکر لی جاتی ہے، اس لیے بیتون گھر وہ بھی مذکر دیا جاتا ہے، اس لیے عربی میں ہر چیز، ہر اسم یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، اس کے علاوہ نہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ تیسری چیز دی ہم اسم کو کس لحاظ سے دیکھتے ہیں تو وہ ہے اس کا عدد۔ عدد سے ہمیں ویسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ عدد کا مطلب تعداد کے، کہ اسم اپنی کتنی تعداد میں موجود ہے۔ اردو میں بھی واحد جمع ہوتے ہیں، انگلش میں بھی سنگولر پلورل ہوتے ہیں، بوائے بوائز، گرل گرلز، وومن ویمن، مین مین، تو یہ انگریزی کے واحد جمع ہے۔ اب عربی کا معاملہ تھوڑا سا اس سے الگ ہے۔ عربی میں ایک واحد استعمال کیا جاتا ہے، دوسرا تثنیہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تثنیہ تو تثنیہ کیا ہے؟ تو تثنیہ کی تعریف کیا بنے گی؟ تثنیہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ تثنیہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، دو کے، یعنی عربی میں واحد جمع نہیں بلکہ واحد، تثنیہ اور جمع تین ہوتے ہیں۔ جیسے کہ کہیں کہ ایک کتاب، تو عربی میں کہتے ہیں کتابن، ایک کتاب کتابن۔ تو اب اگر کہنا ہو کہ دو کتابیں تو پھر کہا جاتا ہے کتابان۔ دو کتابوں کے لیے الگ سا لفظ ہے، الگ انڈیپینڈنٹ لفظ ہے، جس کو ہم تثنیہ کہتے ہیں۔ یہ کتابن کتابان تو دو ہو گئے۔ تیسرا، دو سے زیادہ ہو جائیں تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کتبن۔ یہ بات، کتابن ایک کتاب، کتابان دو کتابیں، اور کتبون جمع کتابیں، زیادہ کتابیں۔ اسی طرح اگر ہم کہیں کہ ایک مسلمان آدمی تو مسلمن کیا بنیں گے؟ مسلمن۔ تو مسلمن ایک مسلمان آدمی، تو اس دو کو کہنا ہو دو مسلمان آدمی تو عربی میں کہتے ہیں مسلمانی، مسلمان، دو مسلمان آدمی۔ اسی طرح دو سے زیادہ ہو جائیں تو کہتے ہیں مسلمون، مسلمون۔ تو مسلمون، مسلمان، مسلمون، یہ تھوڑا سا تعارف ہے آپ کو، انشاءاللہ سب کو الگ الگ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ یہ دوسری چلنی ہے، دوسرا فارمولہ ہے، دوسرا معیار ہے جس پہ اسم کو چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا معیار ہے، بعض کتابوں میں اس کو قسم اور بعض میں گرامر کی کتابوں میں اسے وسعت لکھا ہے۔ یہ معرفہ یا نکرہ اردو میں کہلاتا ہے، انگریزی میں پراپر ناؤن اور کامن ناؤن کی ٹرم ہے اس کے لیے۔ یعنی معرفہ کیا ہے؟ کوئی اسم جو خاص ہو، انگریزی میں جیسے کہتے ہیں نا دا بک، تو یہ پراپر ناؤن ہے یعنی معرفہ ہے۔ اور کہا جائے آبک تو یہ کامن ناؤن لیا جاتا ہے، یعنی بک کے ساتھ دا لگانے سے وہ پراپر ناؤن بنایا گیا ہے انگریزی کے۔ اسی طرح عربی کے اندر کتابن جو ہوتا ہے وہ ایک کتاب، یہ یہاں میں نے لکھا ہے ٹیبل میں، کتابن ایک کتاب، آبک یہ نکرہ، کوئی بھی کتاب جب اس کو انگریزی میں خاص کرتے ہیں تو کہتے ہیں دا بک۔ اور اسی طرح
عربی میں اگر اسے خاص کیا جائے تو اس کے ساتھ الف لام ال کا اضافہ کیا جاتا ہے. یہ اس کے ساتھ یہ میں نے زوم ان کیا ہے، زوم کر دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ. ال لگتا ہے یہاں پہ، الف اور لام کا اضافہ ہے، الف اور لام ال. جیسے انگریزی میں بک کے ساتھ دا لگا دیا جائے تو وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے، یہاں پہ ال لگائیں تو وہ پراپر ناؤن. اسی طرح مسلمون، المسلم، المسلم. لیکن عربی کا ایک قاعدہ اور یہاں پہ یاد رکھ لیں کہ یہاں پہ کتابن دو پیش لگی ہے، مسلمون دو پیش لگی ہے، یہ تنوین ہے. لیکن کتابن سے جب معرفہ بنایا جاتا ہے تو ال لگایا جاتا ہے تو آخری حرف پر تنوین نہیں آتی، وہ ایک ہی ضمہ آیا ہوا ہے، کتابو، مطلب کتابو، اور المسلمو یہ ایک آتی ہے. اور یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس اسم کے ساتھ ال لگا ہو اس کے آخری حرف پر تنوین نہیں آ سکتی، اس میں اکیلا ہی زبر ہوگی، زیر ہوگی یا پیش ہوگی، اکیلی حرکت ہوگی. الکتاب، المسلم. تو یہ چار معیار ہیں، ہم نے سمجھا کہ یہ چار معیار ہم نے پورے کیے کہ جس کے ساتھ ہم ایک اسم کو، لکھے ہوئے اسم کو پہچانتے ہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شروع میں ڈیٹیل پڑھیں گے، یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس کو بنانے کے طریقے ہم پڑھیں گے. پھر جب سب آ جاتے ہیں تو ایک سیکنڈ میں جب اسم سامنے آتا ہے نا تو دماغ میں آ جاتا ہے کہ یہ کون سا اسم ہے، کون سی حالت میں ہے، مذکر ہے، مونس ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، معرفہ ہے، نکرہ ہے، رفع ہے، نصب ہے یا جر. اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو ہم نے پڑھا آج مین بات کہ اسم کو ناؤن کہتے ہیں. نام، کسی بھی چیز کا نام، بندے کا نام، چیز کا نام، کسی شہر کا نام. اور خاص بات یہ پڑھی اس کے بارے میں کہ کام کے نام کو بھی اسم کہتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا ضربون، اسی طرح ہم نے پڑھا عقلون، عقلون، شربون، یہ تمام اس کے نام ہیں. اب اسم کو ہم نے پڑھا کہ چار معیار پہ اس کو پہچانا جاتا ہے. تو پھر ہم اسم کا اس جملے کے اندر سٹیٹس طے کر دیں. پہلا تو اس کا سٹیٹس ہی ہے کہ وہ فاعلی حالت میں ہے، مفعولی حالت میں ہے، یا حالت اضافی میں ہے. اگر وہ فاعلی حالت میں ہے تو عربی میں اسے رفعن کہتے ہیں. اگر وہ حالت مفعولی میں ہے تو اسے عربی میں نصبن کہتے ہیں. اگر وہ حالت اضافی میں ہے، نہ وہ فاعل ہے نہ وہ مفعول ہے، تو پھر اسے جرن کہتے ہیں. اسی طرح اسم مذکر مؤنث دوسرا معیار یعنی جنس کے اعتبار سے، تو جنس کے اعتبار سے ہم نے پڑھا کہ مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں. اس کی مثالیں مسلمون، مسلماتن، یعنی مسلمان مرد، مسلمان عورت. اور ہم نے خاص بات اس میں جنس میں یہ نوٹ کی کہ ہر چیز عربی میں یا تو مذکر ہوگی یا مؤنث ہوگی، اس کے علاوہ اسم نہیں ہوگا. تیسرا معیار ہم نے پڑھا اس کی عدد یعنی تعداد کو پڑھا. تو تعداد میں اردو اور انگریزی سے تھوڑا ہٹ کر عربی میں واحد تثنیہ اور جمع کے ہیں. واحد ایک کے لیے، تثنیہ دو کے لیے، اور جمع دو سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تثنیہ کو انگلش میں ڈوئل کہتے ہیں، وہ اردو میں اب دو لگا کے کریں گے، لیکن عربی میں خاص لفظ کو ہی، خاص اسم ہی بنا دیا گیا ہے دو کے لیے، واحد، تثنیہ اور جمع. چوتھا معیار ہم نے پڑھا
کہ اسم یا معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا۔ اب ہم نے پڑھا کہ نکرہ جیسے عام کتاب، اب کتابوں، اور اس کو جب پراپر ناؤن بنایا جاتا ہے تو اسی کتابوں کے ساتھ ال لگایا جاتا ہے شروع میں، اور آخر میں اس کی تنوین ختم کر کے اس پہ ایک پیش کر دی جاتی ہے، ایک پیش بھی کر آ جائے گی، ایک زیر بھی آ جائے گی، ایک پیش ہوگی، ایک ہی حرکت بن جائے گی، وہ تنوین نہیں ہوگی۔ اسی طرح مسلمن کو جب المسلموں بنایا جائے گا، مسلمن نہیں ہوگا، المسلموں، مسلمن سے المسلم، یعنی مسلمان مرد تو خاص مرد، کسی خاص بندے کی طرف اشارہ کرے۔ یہ چار معیار ہیں، انشاءاللہ آگے ہم ان کو ایک ایک کر کے بالکل تفصیل سے پڑھیں گے۔ اور میں نے یہ قاعدے بھی پچھلے لیسن کے آپ کو پہلے بتا دیے، یہ قاعدے آپ خود بھی ویڈیو کو سنیں، اچھی طرح چیزوں کو کلیئر کریں، اپنی ایک نوٹ بک میں اپنے نوٹس بنائیں، اور یہ کورس اسی طرح رفتہ رفتہ چلائیں۔ انشاءاللہ آپ جب قرآن پاک میں اسم کو دیکھیں گے اور آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوں گی کہ آپ پہچانیں گے کہ یہ کون سا اسم ہے، وہ ایک الگ سی خوشی ہوگی۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ کو کس کس طرح چنا ہے، کس کس طرح جوڑا گیا ہے، کیسے ان کو آگے پیچھے کر کے ان کے مفہوم کو بدلا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ کورس کمپلیٹ ہونے تک انشاءاللہ آپ بہت بہت ایڈوانس سٹیج پہ ہیں۔ تو ہم ویسے بھی ہر پچھلے لیسن کو دہراتے ہیں، تو اگلے لیسن میں پھر ریوائز ہو جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چار معیار تو ہم ڈیٹیل سے آگے ایک ایک کر کے پڑھیں گے، یہ کیسے بنائے جاتے ہیں، ان کی نشانی کیا ہے، اب حالت کی کیا نشانی ہے پہچاننے کی، جنس کی کیا نشانی ہے، عدد کی کیا ہے، اسی طرح وسعت کی کیا ہے۔ یہ چاروں حالتیں اسم کی، صرف اسم کو پہچاننے کے لیے۔ جب یہ انہی چار سے پہچانا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ بالکل اس کو طے کر لیں گے کہ وہ جملے میں کیا کرنے والا ہے، کیا معیار ہے اس کا، کیا مقام ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی۔